حدیث نمبر 25 حدثنا حناد بن السري قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اناء واحد. ٹھیک ہے. عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھے. آپ کا نام عائشہ ہے, عائشہ بنت ابو بکر الصدیق. عربی میں لکھیں تو ابی بکر ہوگا, میں اردو کے حساب سے کہہ رہا ہوں. عائشہ بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما. آپ ام المؤمنین ہیں, ام المؤمنین ہیں, اور آپ تیسری وائف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تیسری وائف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ سے نکاح فرمائے, پھر ان کے بعد ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ. سید ام المؤمنین خدیجہ کی حیات میں تو کسی سے نہیں شادی فرمائے. ام المؤمنین خدیجہ کے وصال کے بعد سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا, پھر ان کے بعد ام المؤمنین عائشہ سے آپ نے نکاح فرمایا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے, بلکہ یوں کہا جاتا کہ ام المؤمنین خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب بیوی آپ کے ام المؤمنین عائشہ ہی ہے, اور مکثرین میں سے ہے آپ, یعنی کثرت سے روایت کرنے والوں میں سے ہیں آپ, یعنی خواتین میں سب سے زیادہ روایت ام المؤمنین عائشہ کی ہی ہے. اور بہت سارے صحابہ کے آپ ٹیچر بھی ہیں, صحابہ آپ سے آ کر علم سیکھتے تھے, بہت بڑی عالمہ تھی آپ. ٹھیک ہے. آپ کا وصال 58 ہجری کو ہوا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 58 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں سے نہاتے تھے, یعنی ایک ہی ٹب ہوگا, آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں الگ چیزیں ہوتی تھیں, وہ ٹب ہوگا یا بکیٹ ہوگی, ایک بکیٹ میں سے ہم نہاتے تھے, ہم دونوں بھی نہاتے تھے. وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ, یعنی ایک ہی برتن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہاتی ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہاتے, یا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن میں سے نہاتے, پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اسی میں سے نہاتی تھی. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں اور غیر عرب میں بھی یعنی اتنی بری ایک عادت تھی اور اتنا برا رواج تھا کہ اگر کوئی خاتون کے خاص ایام آئیں اور وہ کوئی برتن استعمال کرے تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ برتن اب ہم نہیں استعمال کر سکتے. وہ ان کے لیے برتن الگ کر دیتے تھے, کھانے کا برتن بھی الگ ہوتا تھا, پینے کا برتن بھی الگ کر دیا جاتا تھا, نہانے کا بھی برتن الگ کر دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ ان کو گھر سے ہی الگ رکھ دیا جاتا تھا. اتنا بری عادت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برائی کو توڑے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظلم کو توڑے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب عمل کر کے دکھائے کہ جو برتن میں سے, جو بکیٹ میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی استعمال فرما کر نہاتی تھی اور طہارت حاصل کرتی تھی, اسی برتن میں سے اور اسی بکیٹ میں سے اور اسی ٹب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہاتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی اور مزید تفصیلات ہے, اب ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم اپنے مضمون کی طرف رہتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جمہ سے اوپر ہوتے تھے. جمہ سے اوپر, جمہ کہتے ہیں وہ بال جو کندھوں پر آ کر لیٹ جائیں, کندھوں پر آ کر جو ہے وہ اگر ٹک گئے تو وہ جمہ کہا جا رہا ہے اس کو, تو اس سے اوپر تھے, یعنی شولڈر کو ٹچ ہونے سے تھوڑا سا اونچے تھے. وَدُونَ الْوَفْرَةِ, اور وفرہ کیا کہتے ہیں, آدھے کان تک جو ہوتے اس سے تھوڑا لمبے تھے, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان سے تھوڑا نیچے آتے تھے لیکن شولڈر کو ٹچ نہیں کرتے تھے.